نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاثۃ انا خصمہم یوم القیامہ۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت کے دن تین بندوں کا مدعی رب ہوگا۔ بڑی قابل غور حدیث پاک ہے۔ فرمایا قیامت کے دن تین لوگ ایسے ہیں ان کا مدعی رب تعالیٰ خود ہوگا۔ نمبر ایک رجل آتا بی ثم غدر۔ فرمایا وہ بندہ کہ جس نے، رب کہتا ہے وہ بندہ جس نے میرے نام پہ وعدہ کیا اور پھر اس نے دھوکہ کیا۔ فرمایا قیامت کے دن میں مدعی بنوں گا کہ وہ وعدہ کر کے میرے نام پہ، فرمایا پھر اس نے غدر کیوں کیا؟ میرے نام پہ وعدہ کر کے پھر اس نے وعدہ خلافی کیوں کی؟ فرمایا کہ جو لا ایمان لمن لا عہد لہ، میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اس بندے کے ایمان کا کوئی اعتبار نہیں ہے، وہ وعدے کی پاسداری بھی نہیں کرتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا منافق کی تین نشانیاں، اذا حدث کذب، جب بات کرے تو جھوٹ بولے، واذا وعد اخلف، جب وعدہ کرے وعدہ خلافی کرے، واذا اؤتمن خان، جب اسے امانت دی جائے خیانت کرے۔ اور ایک نشانی حدیث پاک میں یوں بیان کی گئی وَإِذَا خَاصَمَ فَاجَرَ، جب جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ کرے۔ یہ تین نشانیاں، اور ایک حدیث پاک میں ایک ٹوٹل چار نشانیاں فرمایا جس میں پائی جائیں وہ منافق ہے، وہ عملی منافق ہے۔ فرمایا یہ علامات، یہ نشانیاں اس کو چھوڑنی چاہیے۔ تو میرے آقا علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ تین بندوں کا رب قیامت کے دن مدعی بنے گا۔ ایک وہ بندہ کہ جس نے رب کے نام پہ وعدہ دیا پھر غدر کر گیا۔ نمبر دو وَرَجُلٌ باحرن فاکل ثمنہ، جس نے کسی آزاد بندے کو بیچ کے اس کے ثمن پیسے کھا لیے، فرمایا قیامت کے دن اس کا بھی رب مدعی بنے گا۔ اور نمبر تین فرمایا ورجل، اس بندے کا مدعی بھی رب بنے گا کہ جس نے استاجر اجیرن، کسی مزدور کو مزدوری پہ رکھا، فاستوفی منہ، پوری مزدوری اس سے کی کروائی، پوری محنت اس سے لی، لیکن ولم یوتی اجرہ، باری اجرت کی آئی تو پوری اجرت اس کا نہ دی، کام پورا کروایا لیکن اجرت اس کو پوری نہ دی۔ قیامت کے دن ایسے بندے کا مدعی بھی رب ہوگا۔ جب کسی سے کام پورا لیا تھا تو اجرت بھی پوری دینی تھی، اگر وہ اجرت پوری نہ دے اور کچھ اس کے مال میں کٹوتی کر لے، ظلمن لے لے، ناجائز طریقے سے لے اور مکر جائے میں نے نہیں دینی، کون سا کام ہوا تھا، کس پیسے کی مجھ سے بات کرتا ہے، میں نے سارے دے دیے، کسی طریقے سے بھی اس کی مزدوری پہ ناجائز قبضہ کر لے، فرمایا قیامت کے دن رب مدعی بنے گا اور کہے گا تو کون ہوتا ہے اس کے مال پہ قبضہ کرنے والا، اور اس سے پوری محنت کروا کے اور کیوں تو نے اس کو اجرت پوری نہ دی۔ کبھی ایسا زندگی میں نہ کیجئے گا کہ آپ نے کسی سے کام پورا لیا ہو اور پوری اس کو اجرت نہ دی ہو۔ میرے آقا علیہ السلام تو فرماتے ہیں مزدور کو مزدوری پسینہ خشک ہونے سے پہلے ادا فرماؤ۔ فرمایا محنت کر کے جو اسے پسینہ آیا تھا ابھی پسینہ خشک بھی نہ ہوا، فرمایا اس سے قبل اس کی محنت کی مزدوری اسے تم دے دو۔ اور پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین یہ ہمیں بتاتا ہے، فرمایا کسی کے مال پہ ناجائز کبھی قبضہ نہ کرنا۔ آپ نے اگر کسی سے قرض لیا ہے وقت پہ اس کو واپس کرنا، اگر وقت پہ واپس نہ کیا تو وہ بھی اعمال زمین و آسمان کی طرح معلق رہتے ہیں جب تک بندہ قرض ادا نہیں کر دیتا یا اس کی طرف سے قرض ادا نہیں کیا جاتا۔ میرے سیدی اعلیٰ حضرت تو یہاں تک لکھتے ہیں اگر کوئی بندہ کسی کے 3 روپے ظلمن قبض کرے اور فرمایا پھر اس کو نہ دے، قیامت کے دن 700 مقبول نمازیں ظالم کے پلڑے سے نکال کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ 700 مقبول نمازیں۔ پہلے تو ہم دیکھیں ہمارے نامہ اعمال میں ہیں کتنی مقبول نمازیں، صرف 3 روپے ظلمن کسی کے لیے تھے اور نہیں دیے، جان بوجھ کے نہیں دیے۔ فرمایا 700 مقبول نمازیں نکال کر مظلوم کو دے دی جائیں گی۔ مجمع صحابہ لگا تھا، میرے آقا علیہ السلام فرمانے لگے صحابہ بتاؤ من المفلس، غریب بندہ کون ہے؟ عرض کیا کہا غریب وہ ہے جس کے پاس درہم اور دینار نہ ہو، وہ غریب ہے۔ میرے آقا علیہ السلام فرمانے میری امت کا غریب وہ بندہ ہے جس نے نمازیں بھی پڑھے ہیں، روزے بھی رکھا ہو، ساری عبادات کی ہوں، لیکن اس کو گالی دی ہوگی، اس کو مارا ہوگا، اس پر ظلم کیا ہوگا، اس نے بڑے سارے گناہ کیے ہوں گے۔ قیامت کے دن ہوگا تو سارے مظلوم آ جائیں گے اور کہیں گے یا اللہ اس نے مجھے گالی دی، اس نے مجھے مارا، اس نے میرے ساتھ یہ کیا۔
اللہ تعالیٰ قیامت کے دن ظالم کی نیکیاں نکالے گا، مظلوموں کو دیتا جائے گا، یہاں تک کہ ظالم کے پاس کوئی نیکی نہیں بچے گی۔ پھر مظلوموں کے گناہ نکال کر ظالم پہ پلڑے میں ڈال دیے جائیں گے اور اسے جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ میرے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں میری امت کا غریب وہ بندہ ہے، مفلس وہ بندہ ہے، نیکیاں تو بڑی کر کے لے گیا لیکن ناجائز کام کر کر کے وہ ساری نیکیاں اس سے چلی گئیں، الٹا گناہوں کا بوجھ اس پہ آ گیا۔ یہ دنیا فانی ہے، ہم نے مرنا ہے، قبر کی آگوش میں جانا ہے، عدالت رب کی بارگاہ میں لگنی ہے۔ وہ مالک الملک قیامت کے دن اعلان کرے گا لمن الملک والیوم، آج کس کی بادشاہی ہے؟ کوئی جواب نہیں دے گا، پھر خود ہی کہے گا للہ الواحد القہار، اس کی بادشاہی ہے جو بڑا قہار ہے۔ اور پھر وہاں جس نے ظلم دنیا پہ کیا ہوگا اللہ اس کا بدلہ دلوائے گا۔ بندہ مومن کی یہ شان نہیں ہے وہ کسی پر ناجائز ظلم کرے، وجہ یہ ہے کہ بندہ مومن کا عقیدہ اور یقین ہے کہ قیامت قائم ہونی ہے، میں نے اپنے رب سے ملاقات کرنی ہے، میں نے اپنے کیے کا حساب دینا ہے۔ جب ہم نے اپنے کیے کا حساب دینا تو بندہ وہ کیوں کرے جس کا حساب نہیں دے سکتا؟ بندہ وہ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جہنم کا ادنا عذاب یہ ہے کہ کسی کو آگ کی جوتی پہنائی جائے تو دماغ پگھل جائے۔ فرمائے یہ جہنم کا ادنا عذاب ہے۔ اور بھائی غور کرو، اگر ادنا عذاب کی یہ حال ہے تو جہنم کے بڑے عذاب کا حال کیا ہوگا؟ کس میں طاقت ہے جہنم کے عذاب کو برداشت کرنے کی؟ آج وقت ہے، سانس کی مالا روا ہے، ہم گناہوں کی دلدل سے بچ سکتے ہیں، گناہوں کی دلدل سے نکل سکتے ہیں اگر ہم اپنے آپ کو گناہوں سے بچا کر نیکی کے راستے پہ گامزن رہے تو اللہ رسول کی بارگاہ میں قیامت کے دن سرخرو ہوں گے۔ وگرنہ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کسی سے پوری اس نے مزدوری لی، فرمایا محنت پوری لی اور مزدوری اس کو پوری نہ دی، فرمایا قیامت کے دن رب اس کا مدعی بنے گا اور رب اس کے بارے میں پوچھے گا کیوں تم نے اس کے ساتھ زیادتی کی، تم نے ظلم کیا۔ کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا لیکن اللہ کا عدل و انصاف دیکھو، کوئی جانور جنت میں نہیں جائے گا لیکن ایک بکری اگر دوسری بکری کو سینگ مارے گی اللہ قیامت کے دن دونوں بکریوں کو لے آئے گا اور اللہ ظالم بکری سے بدلہ دلوائے گا، مظلوم بکری کو کہے گا اس سے بدلہ لے۔ اگر بکری کے پہ ظلم کرے وہ نہیں بچتی، او بندہ مومن تو کسی پہ ظلم کرے گا تو کیسے بچ پائے گا؟ وہاں حساب دینا پڑے گا۔ آج کسی پہ ظلم نہ کرو، ظلم سہ لو لیکن کسی پہ زیادتی نہ کرو۔ اگر ہم یہاں پہ زیادتی سے بچ جائیں گے قیامت کے دن اللہ رسول کی بارگاہ میں سرخرو ہو جائیں گے۔ اللہ مجھے اور آپ کو نبی علیہ السلام کی سچی غلامی عطا فرمائے، گناہوں سے بچ کر اللہ ہمیں نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔